صدر ٹرمپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بھی کانٹریری وہ بیانات دے رہے ہیں، میں ابھی بھی کہوں گا کہ میں امن کی بات کر رہا ہوں، میں تصفیے کی بات کر رہا ہوں، میں ظلم کو روکنے کی بات کر رہا ہوں، وہ میں کرتا رہوں گا۔ اس دعا میں صرف کرسچنز کو نہیں، صرف مسیحوں کو نہیں، وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ان کا تعلق تھا، بلکہ دوسرے مذاہب کو بھی بلوایا گیا، انوائٹ کیا گیا اور انہوں نے اس میں شرکت کی۔ ان کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں کہ یہ تین شخصیات، وزیر اعظم صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، نائب وزیر اعظم جو ہیں، کہ اسلام تلوار، ڈنڈے یا بندوق کے زور پہ پھیلا ہو یا کسی کو زبردستی اس کے لیے کیا گیا۔ السلام علیکم ویئرس، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل اور میں خواجہ آفتاب حسن۔ پروگرام ہے پرچم کا سفید رنگ۔ میرے ساتھ ہیں ہمارے دوست اعجاز راہی صاحب۔ اعجاز راہی صاحب کے ساتھ ہم ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے جو پاکستانی پرچم میں مخصوص رنگ ہے سفید، اس سفید رنگ کا اقلیتوں کی زندگی پر کس حد تک اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کے بہت سارے حوالے ہیں۔ راہی صاحب ویلکم اسٹوڈیو سر۔ اور ابھی ہم چونکہ اقلیتوں کی بات بھی ہو رہی ہے تو تھوڑی سی اگر بات کر لیں کہ دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی موضوع ہے جو ایران اور امریکہ جنگ کا ہے، لیکن پاکستان میں ایک اور موضوع بھی اب زور پکڑ ہے، لوڈ شیڈنگ، چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ سب کا ہے تو، لیکن چونکہ امن کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً دنیا بھر میں جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ امن ہو۔ ایون کہ یہاں تک رپورٹس ہیں کہ یہودیوں میں بھی بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے اور نتن یاہو کے بھی خلاف ہے کہ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، دنیا کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ اس حوالے سے اقلیتوں نے مجھے جو میری اطلاعات تھیں کہ کوئی بہت بڑی دعا کا بھی ارینج ہوا پچھلے دنوں، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، پوری دنیا میں اس جنگ کے حوالے سے بہت ساری آوازیں، جو حق کی آوازیں ہیں، جو امن کی آوازیں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے، اور بالخصوص اس وقت جو امریکہ، اسرائیل اور ایران کا جو تنازع ہے اس کو لے کے، اس کے تناظر میں پوری دنیا میں اس کے خلاف پروسیشنز بھی ہو رہے ہیں، ایون یو ایس اے کے اندر اور اسرائیل کے اندر بھی نتن یاہو کے خلاف اور صدر ٹرمپ کے خلاف کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ لیکن پہلی دفعہ یہ بہت بڑے لیول پہ ہوا کہ پاکستان نے اس بات کا جو ہے وہ اپنا سہرا لیا، اس بات کا کہ اس جنگ بندی میں جو ہمارا کردار ہے اس کو رکوانے میں، اور پھر بعد میں مذاکرات، اب مذاکرات کا دوسرا دور بھی شاید آئندہ کچھ دنوں میں ہونے جا رہا ہے۔ بہت ساری خبریں ایسی ہیں میڈیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں، امن کے لیے ہر طبقہ ہی دعا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اس سب کچھ کو لے کے آپ یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل صدر ٹرمپ کی اور پوپ جو لیو ہیں ان کے بیانات بھی ایسے ایکسچینج، میں اس کے بعد وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا کہ اتنا سخت الفاظ ٹرمپ کی طرف سے؟ دیکھیں، ایک یہ نیچرل سی بات ہے کہ جو چیز میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، آپ اس کی مخالفت کریں گے نا، تو میں نے اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تلاش کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا عذر تلاش کرنا ہے کہ خیر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ ٹرمپ تو ویسے بھی لڑنے کا بہانا چاہتے ہیں، وہ اس بات کے لیے بہت شہرت رکھتے ہیں۔ پوپ صاحب نے ناٹ اونلی دس ون، جو ابھی حاضر ہیں اس وقت، یہ تمام جتنے بھی پوپ گزرے ہیں، جتنی بھی اس عہدے پہ شخصیات رہی ہیں، انہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ بالکل ٹھیک۔ اور دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہے، تو اس کے لیے جو موجودہ پوپ ہوا کرتے تھے یا اب جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ یہی بات پوپ لیو نے بھی کی ہے کہ اس میز پہ بیٹھیں جہاں پہ صلح کی بات ہو سکتی ہے، اس میز پہ نہ بیٹھیں جہاں اسلحہ بنانے اور اس کے بیچنے اور خریدنے کی بات ہوتی ہے یا ہو رہی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی آواز ہے، اور پوری دنیا اگر یہ کہہ رہی تو، اور اگر کوئی مذہبی رہنما، کوئی پیشوا اس طرح سے کہتے ہیں تو یہ بہت جو ہے معنی رکھتی ہے بات تمام کرسچن کمیونٹی کے لیے کہ پوپ صاحب کی طرف سے اس طرح کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً اس پہ کہتے رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ان کے منہ سے جو سنی گئی پچھلے دنوں میں کہ جو بھی صدر ٹرمپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو بھی کانٹریری وہ بیانات دے رہے ہیں، میں ابھی بھی کہوں گا کہ میں امن کی بات کر رہا ہوں، میں تصفیے کی بات کر رہا ہوں، میں ظلم کو روکنے کی بات کر رہا ہوں، وہ میں کرتا رہوں گا۔
اس کو لے کے 11 اپریل کو پوری دنیا میں انہوں نے پیس ویجل کا اعلان کیا کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں کیتھولک چرچز ہیں وہاں پہ اور جو مسیحی قوم بستی ہے پوری دنیا میں وہ امن کے لیے دعا کرے. اور اس امن میں ایران کی جو وار ہے، جو فلسطین میں غزہ کے حوالے سے ہے یا یوکرین کے حوالے سے ہے، ان تمام جگہوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے، امن کے لیے دعا کی جائے. اور اس سلسلے میں ملتان ڈائیوسس، کیتھولک ڈائیوسس آف ملتان جو ہے، ان میں وہاں پہ جو ہز ایکسلنسی بشپ یوسف سہون، اور وہاں پہ ایک ادارہ ہے جو امن کی ترویج کے لیے کام کرتا ہے، اس کے نیشنل ڈائریکٹر ہیں سیمول کلیمنٹ، انہوں نے ملتان میں بھی اس کا جو ہے وہ ارینج کیا، ترتیب دیا اس کو. اس دعا میں صرف کرسچنس کو نہیں، صرف مسیحوں کو نہیں، وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ان کا تعلق تھا، بلکہ دوسرے مذاہب کو بھی بلوایا گیا، انوائٹ کیا گیا، اور انہوں نے اس میں شرکت کی. آپ یقیناً جو ناظرین ہیں وہ بھی دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس کی کچھ جھلکیاں ہم ساتھ ساتھ اس کو دے رہے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ نے بھی وہاں آ کے اس بات کے لیے خصوصی طور پر شرکت کی کہ امن کے لیے دعا کی جائے. اس کو پیس ویجل کا نام دیا گیا 11 اپریل کو پوری دنیا میں. اور خصوصی طور پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس وقت وہ ملتان ڈائیوسس کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ترتیب دیا گیا تھا سر، یہ سارا کچھ امن کے لیے. یہ تو بہت اچھی بات ہے رائی صاحب کہ ہر طبقے کے لوگ جو ہیں اور ہر مذہب اور مسلک کے لوگ امن چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے دنیا کو امن کی ضرورت بھی ہے پہلے سے کہیں زیادہ، مسائل بہت زیادہ ہیں. اچھا، پوپ کی اور ٹرمپ کی بات کر رہے تھے ہم، تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے طبقات ہیں جو مذہبی رہنما، جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کے بارے میں بڑا سخت ان کا اظہار ہوتا ہے، بڑی سخت زبان بولتے ہیں. تو جو ٹرمپ نے اس حوالے سے باقاعدہ انہوں نے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ان کو بہت بری بات لگی. تو ایک بات چھوٹی سی بات ہے، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آئیں گے کہ ان ساری باتوں کے بعد کیا صدر ٹرمپ پھر بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کو امن کا نوبیل انعام دیا جائے، جس پہ وہ خاصے سیکھپا بھی ہوئے تھے پچھلی دفعہ کہ جب نہیں دیا گیا تھا؟ میں تو جی اس وقت جو موجودہ سیناریو ہے، جو امن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں تو میں کہوں گا پاکستان کو ملنا چاہیے جی وہ نوبل پرائز، کیونکہ اتنی بڑی بالکل وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق صاحب جی، بہت بڑا کردار، بہت بڑا. زخمی ہونے کے باوجود، ایک ہیئر لائن فریکچر کے ساتھ آپ کے شولڈر میں ہے، اس کے باوجود آپ چائنا ٹریول کرتے اتنا لمبا، اور اس کے بعد سے ابھی تک جتنے بھی حلقے ہیں میڈیا کے، اخبارات، نیوز چینل، جتنے بھی جہاں بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی ایون، ان کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں کہ یہ 3 شخصیات، وزیر اعظم صاحب، پھر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارے نائب وزیر اعظم جو ہیں، ان تینوں کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ سیمون جی بالکل ایسے ہی، چیف آف آرمی اسٹاف جو ایران میں ہے، وزیر داخلہ کے ساتھ مسلسل کوششیں چل رہی ہیں. ان تمام کوششوں کے نتیجے میں، ان تمام کاوشوں کے نتیجے میں صدر ٹرمپ کا بیان کل آتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے میں بھی جاؤں پاکستان. جی بالکل، اسلام آباد آنے کی بات، اسلام آباد کارڈ اسے کہیں، اسلام آباد MOU کہیں، جو خبریں اس وقت گرم ہیں. تو ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ جی صرف پرائم منسٹر شہباز شریف یا چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب یا جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ حقدار ہیں، جو کر ہی نہیں رہا اس حوالے سے، جس کی کوئی خدمات ہی ایسی نہیں ہے، جو کوشش. لیکن رائی صاحب ایٹ دا اینڈ کو سائن تو ادھر ہی ہونے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا، اس میں بھی دیکھیں کہ JD وینس آئے، مذاکرات جی بالکل ایسے، اور وہ اس حوالے سے ان کے بارے میں بنیاد بنی بالکل ایسے کہ وہ بہت اچھے نیگوشیٹر ہیں مذاکرات کرنے میں. لیکن ابھی بھی انہوں نے جو کل اناؤنس کیا، دیکھیں اس پہ کہ میں خود جاؤں گا، یہ کریڈٹ ان کو نہیں ملے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ ان کو آپ کہیں بھی اگنور نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ان کی حیثیت اور پوزیشن ایسی ہے. اچھا رائی صاحب، اب آف کیمرہ ہم ایک کیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ماریا بی بی یا ماریا شہباز کیس، جو غالباً کم عمری کی شادی اور اس طرح کا معاملہ تھا، جو اس کیس کے بارے میں کچھ عدالت میں معاملات تھے، اور آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ معاملات کہاں تک پہنچے، اور کیا وہ
آپ کی جو آپ کا طبقہ ہے, آپ کی اقلیت ہے, وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ ایسی بات مت کیجیے گا کہ عدالت سے ٹکرا جائیں ہم. جی اس میں دیکھیں پہلے تھوڑا سا جی بالکل پس منظر تھوڑا سا جی اس حوالے سے کہہ دوں کہ پاکستان میں جو ایک مسئلہ رہا ہے کرسچن کمیونٹی کی طرف سے یا منارٹیز کی طرف سے, یہ شکایت رہی ہے کہ زبردستی مذہب بدلوانے والا. میں نے قائد صاحب ہمیشہ اسلامیات پڑھی ہے. میں صدر ضیاء جب تھے ماشاء اللہ کے دور میں, جب ہو گیا تھا, لازم ہو گیا تھا کہ ظہر کی نماز اسکولوں میں ہی پڑھنی ہے, تو ہم جو کرسچن لڑکے ہوا کرتے تھے مانیٹر تھے, ٹھیک, ہم نگرانی کرتے تھے, تو ہمیں دعا بھی ساری وہ نماز بھی یاد ہو گئی. عربی انہوں نے لازم کی تو میں عربی کا مانیٹر ہوا کرتا تھا جیسے. تو میرا جو مطالعہ ہے اس حوالے سے میں نے سر کبھی کہیں نہیں پڑھا کہ اسلام تلوار, ڈنڈے یا بندوق کے زور پہ پھیلا ہو یا کسی کو زبردستی اس کے لیے کیا گیا. اگر میں جو اس مذہب کا ماننے والا یا پیروکار نہیں ہوں, تو جو اس مذہب کو مانتے ہیں, جو پیروکار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, وہ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ تنازع یہاں سے شروع ہوتا ہے یا ہوا ہے کہ وہ بچی جو ہے اس کے اغوا کا پرچہ درج کرایا گیا, لاہور سے اس بچی کا تعلق ہے, 13 سال اس کی عمر ہے. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں 13 سال کی عمر میں تو آئی ڈی کارڈ نہیں بنتا. جی بالکل. تو وہ یہ والا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو نیچے سے اوپر تک گئے ہیں, تو اب یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ تھی, وفاقی آئینی عدالت, وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی یہ شادی بھی جائز ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی ابڈکشن نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا نہیں. اس بات کو لے کر کرسچن کمیونٹی جو ہے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے ان کے اس طرح سے کہ اگر ایک 13 سالہ بچی کے حوالے سے ایک جج صاحب یہ فیصلہ دے رہے ہیں. اور میں ایک بات بڑا کیٹیگوریکلی اپنی کرسچن کمیونٹی کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک جج صاحب کا فیصلہ ہے کسی ایک کیس میں. یہ نہ تو کوئی قانون بن گیا ہے, نہ تو کوئی اس کا بل پیش ہوا ہے کسی بھی اسمبلی میں, کسی بھی لیول پہ اس طرح کا کچھ نہیں. اچھا, تو قطع کلامی کی معافی, ابھی اس پہ کوئی اپیل وغیرہ کا سلسلہ؟ اس میں مختلف جو ہمارے چرچز کے لوگ ہیں, جو لیڈرشپ ہے, پہلی دفعہ ایسا ہوا قائد صاحب کہ اس کیس کے بعد تمام چرچز کی جو لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہے اور وہ مختلف ریویو پٹیشنز پہ غور کر رہے ہیں قانونی ماہرین کے ساتھ کہ ہم کس طرح سے ریویو میں جائیں اس کیس کے فیصلے کے خلاف, کہ اس کو ریویو کیا جائے اور جو بھی ریمیڈی ہے متاثرہ خاندان کو یا اس بچی کے حوالے سے وہ دی جائے. اس میں ایک میں بات ضرور, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ایک اور ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں, وہ چاہے ریلیجس لیڈر ہیں, مذہبی رہنما ہیں یا سیاسی, پلیز بڑی جو ہے وہ میں اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے جذبات کا دامن جو ہے نا وہ اس طرح سے رکھیں کہ ہم کوئی کسی اور بحث میں نہ الجھ جائیں. ہاں, قانونی طور پر ہم جو کر سکتے ہیں, جو ہمارے رائٹس ہیں اور وہ ہیں, ہم کر سکتے ہیں. عدالت یا قانون بینگ اے سٹیزن تو جو آپ کو ریاست دیتی ہے حق اور اختیار, وہ تو اس کے اندر رہ کے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. نہ تو کوئی مذہبی لیڈر, نہ کوئی سیاسی لیڈر کچھ اس طرح کے جذبات میں آ کے ایسی بات کریں جس سے معاملہ خراب ہو. کیوں کہ بہت سارے جو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں سر, وہ اس میں ساتھ ہیں کہ یار یہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو ریویو میں جانا چاہیے سارا کچھ, کیونکہ وہ بھی یہ جانتے ہیں, مانتے ہیں کہ زبردستی جو ہے کسی کا نہ تو مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور اس عمر میں جو ہے وہ بنتا بھی نہیں ہے اس طرح سے ہم دیکھیں لاجیکلی بھی, تو وہ نہیں. تو اس کو لے کے سر ریویو پٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. مطلب ابھی کوئی یہ چیزیں ظاہر ہے بہت زیادہ ضروری ہیں کہ کسی کے ایک فیصلے سے جس پہ ابھی اس کو حتمی بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اس پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بیٹھک بیٹھی ہے آپ کی ایک نمائندوں کی, بالکل ایسے, اور یقیناً عدالت کا معاملہ ہے تو عدالت سے انصاف کی ہی توقع کی جانی چاہیے اور انصاف ہی ہوگا. ویئرز, آج کا پرچم کا سفید رنگ پروگرام اور راہی صاحب کی گفتگو اور امن کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوئی, اور ساتھ ایک ضمنی بات ماریہ بی بی یا ماریہ شہباز کیس کے حوالے سے بھی ہوئی. انشاءاللہ اقلیتوں کو درپیش مشکلات, مسائل یا وہ ان مسائل کے حوالے سے کیا سوچتی ہیں, ریاست کے حوالے سے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور کس حد تک ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے, ایسے بہت سارے موضوعات پر
ہم گاہے بگاہے آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.